الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضاهوه في علم ولا كرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم معززین حاضرین سامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے آج سورۃ قاف کی قاف کی 7 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 29 تک۔ تو 2 رکوع اس کے آج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس صورت میں دیکھیے کہ اگرچہ جو ہے شعر و شاعری جو ہے اس کو اسلام میں منع ہے، قرآن نے اس کی بڑی تردید فرمائی ہے شعراء کی، لیکن آپ ان آیات کریمہ کو دیکھیں جو آج اس دوسرے رکوع میں ہے، ہر آیت جو ہے یہ دال پر ختم ہو رہی ہے۔ ہاں جی، ورید، قید، عتید، تحید، وعید، شہید، حدید، عنید، بعید، وعید، عبید، اسی پر آیتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی مسجع مکفّہ کلام ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور اس کا پھر ترجمہ اسی طرح سلسلہ کلام اور سارے جتنے بھی ہیں تقریباً یہ حروف قلقلہ پر ختم ہو رہے ہیں۔ تو آج کے درس میں جو ہے اسی کو جو پچھلے درس تھا جس میں
آخرت کا ذکر تھا، اسی کو بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں بھی وہی مضمون ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ قبروں سے اٹھ کر جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس وقت ان کے نامہ اعمال ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ فرشتے بھی ساتھ ہوں گے جو ساری زندگی جنہوں نے انسان کا ساتھ دیا۔ ان سے میری مراد یہ ہے کہ 2 فرشتے تو وہ ہوتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے مرد یا عورت تو اس کے ساتھ 2 فرشتے کہہ لیں، 2 شیطان کہہ لیں، حدیث پاک میں یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شیطان جو ہے وہ ساری زندگی اس کو برائی کا حکم دیتا ہے، برے راستے دکھاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نیک راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو شیطان کا بھی لفظ بولا جاتا ہے، فرشتے کا بھی، قرین کا بھی بولا جاتا ہے ساتھی۔ 2 تو یہ ہے نا، یہ علیحدہ ہے، اور 2 جو ہیں وہ ہیں جو جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ 2 ہر انسان کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ تو جب انسان مرتا ہے، پچھلے جمعہ پر میں نے عرض کیا تھا کہ پھر فرشتے جب نامہ اعمال بند کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہم اب آسمانوں پر آ جائیں، یہ تو اب ہماری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی، ہم آسمانوں پر چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں پر میرے بڑے فرشتے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں، تمہاری وہاں جگہ نہیں ہے، تو پھر یا اللہ ہم زمین پر کہیں چلے جائیں، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا زمین میں بھی بڑی مخلوق ہے جو عبادت کرتی ہے، تم وہاں بھی نہیں جاؤ، تو پھر کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ تم اس میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک یہاں کھڑے رہو، اور کلمہ جو ہے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو، اور اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں داخل کرتے جاؤ۔ تو یہ 2 فرشتے جو ہے نا، یہ انسان کی قبر پر کرامن کاتبین جو ہیں یہ کھڑے رہتے ہیں۔ جب انسان قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا سور اسرافیل کے بعد، تو یہ فوراً 2 فرشتے اس کے پاس چپک کر اس کا جو نامہ اعمال اپنے ہاتھ پہ لے لیں گے، اور پھر اس کو میدان محشر میں اللہ کے حضور لے جائیں گے۔ ان میں سے ایک کو سائق کہتے ہیں، جس کا پچھلے درس میں ذکر ہوا، سائق یعنی جو دائیں فرشتہ دائیں کندھے پہ رہنے والا ہے، نیکیاں لکھنے والا، اس کو سائق کہتے ہیں، اور وہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا جو شہید جو دوسرا ہوگا یعنی گواہ، برائیوں کے فرشتے، برائیاں اور گناہ جو ہے ان پر گواہ فرشتہ جو ہے وہ شہید، یہ دونوں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ 2 تو یہ فرشتے ہیں، اور 2 جو ہے نا 2 میں نے پہلے ذکر کیا 2 فرشتوں کا، جو ایک برائی کا حکم دیتا ہے، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ علیحدہ 2 ہیں۔ 2 جو کرامن کاتبین ہیں وہ لکھنے والے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ، یعنی وہ قبر پر رہیں گے اور پھر وہ اس کا نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو یہ چاروں جو ہے نا، ان میں ذکر آتا ہے قرین کا۔ یہاں پچھلے درس میں بھی قرین کا ذکر آیا ہے کہیں، پیچھے سائق اور شہید کا ذکر آیا ہے جو کرامن کاتبین ہیں ان کا، اب یہاں قرین کا ذکر آیا ہے۔ فعال فرمایا وقال قرینہ، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان کے نامہ اعمال کے بارے میں اور ان کے اعمال کے بارے میں کیا تم اس لے کے آئے ہو، تو جو قرین ہے نا، جو فرشتہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے، اور وہ اس کو
اس کے جو ہے برے اعمال پر گواہ رہا ہے، وہ کہے گا، وہ ہم نشین فرشتہ کہے گا ھذا ما لدی عتید، یا اللہ یہ میرے پاس اس کی ساری برائیاں حاضر ہیں، یہ ساری میرے پاس اس کی ساری برائیاں حاضر ہیں۔ تو اس قرین سے مراد یا تو وہ فرشتہ ہے جو اس کو برائیوں کا حکم دیتا تھا اور وہ ساری برائیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور اگر کرامن کاتبین کا فرشتہ ہے جو برائیاں لکھتا تھا، نیکیوں والا نہیں، تو وہ برائیوں والا فرشتہ کہے گا کہ یا اللہ ھذا ما لدی عتید، یہ میرے پاس اس کا سارا جو حساب کتاب، اس کی کتاب، اس کے گناہ حاضر ہیں، اور میں یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے گناہ ہیں۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے کافر کا یہاں، کہ کافر کے نامہ اعمال کو جو ہے فرشتہ پیش کرے گا، کوئی نیکی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے یہاں کافر مراد ہے کہ مومن جو ہے اس کی نیکیاں تو موجود ہوں گی، چاہے وہ تھوڑی نیکیاں ہوں یا زیادہ نیکیاں ہوں، لیکن یہاں بتا رہا ہے کہ اس کی برائیاں جو ہیں وہ پیش کر کے کہے گا، تو اس سے مراد کافر ہے، اس لیے کہ کافر کے پاس قیامت کے دن کوئی نیکی نہیں ہوگی، چاہے اس نے ویلفیئر کے کام کیے ہیں، اس نے کسی اچھے کام میں اپنا پیسہ ڈالا ہے، اس نے کہیں کوئی بھی نیکی کام کیا ہے، اس کی نیکیاں دنیا میں، جیسے اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم نے ان کی نیکیوں کو ذرات کی طرح، جو روشن دان میں ذرات لگتے ہیں ان کی طرح ہم نے اس کو بکھیر کر رکھ دیا، ان کی نیکیوں کی کوئی گنجائش اور کوئی ان کی وقت قیامت کے میدان میں نہیں ہوگی۔ جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر گناہ رہ گئے سارے، تو فرشتہ ان گناہوں کو لے کر کہے گا یا اللہ اس کے یہ سارے گناہ کافر کے میرے پاس موجود ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ حکم جاری کرے گا کہ اگر تیرے پاس گناہ ہیں اس کے، تو القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا تو تم دونوں جہنم میں ڈال دو اس ہر بڑے ناشکر ہٹ دھرم کافر کو۔ ہاں جی، تو اس سے مراد کافر ہی ہے، کیونکہ حکم ہو رہا ہے القیا، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، ہاں جی، ہر کافر جو ناشکرہ ہے اور ہٹ دھرم ہے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب یہاں جو ہے القیا تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں چند اقوال ہیں کہ یا تو یہاں مراد القیا سے مراد ہے کہ تم دونوں ڈال دو اس کو جہنم میں، تو یہاں یا تو مراد یہ ہے کہ منکر نکیر قیامت کے دن اس میدان معشر میں میزان کے پاس ہوں گے، جب وہ کافر کے نامہ اعمال کو دکھائیں گے تو اللہ فرمائے گا تم دونوں، منکر نکیر جو ہے، تم دونوں اس کو پھینک دو جہنم میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نامہ اعمال لکھنے والے دونوں فرشتے، ان کو حکم ہوگا کہ تم اس کافر کو جہنم میں پھینک دو۔ ایک یہ قول ہے۔ ایک یہ قول ہے کہ القیا جو ہے یہاں تاکید مراد ہے، حکم ہوگا اس ایک فرشتے کو جو نامہ اعمال بدیوں والا لکھنے والا ہے اور جو پیش کرے گا گناہ کے اعمال، اس ایک کو کہا جائے گا۔ تو القیا اگرچہ تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تاکید، کہ القے پھینک دے جیسے دو دفعہ کہا جاتا ہے، تو تثنیہ سے مراد کیا ہے کہ دو دفعہ اس کو کہا جائے گا پھینک دے اس کو، تو یہ معنی مراد ہے، دو مراد نہیں ہے اس سے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں جو جہنم میں دوزخ میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں، دوزخ میں عذاب دینے والے فرشتے ہیں، ان دو فرشتوں کو کہا جائے گا، تیسرا قول یہ ہے، ان دو فرشتوں کو کہا جائے گا جہنم کے فرشتوں کو کہ اس کو پھینک دو جہنم میں۔ تو دوسری بات یہاں یہ ہے کہ القیا کا معنی ہے القیا پھینک دو، تو کافر کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی صورتحال بتائی جا رہی ہے
کہ اس کو پھینکنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جیسے کسی مردار کو، جیسے کسی بدبخت چیز کو پھینکا جاتا ہے، ادب سے اس کو نہیں رکھا جاتا، یا پیار سے اس کو نہیں رکھا جاتا، یا رسپیکٹ اس کی نہیں کی جاتی، پھینکا جاتا ہے جب کسی گندی چیز کو، تو اس طرح کافر کو جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ القیا کا لفظ ہے۔ مومن کو کبھی، جو مومن، ان کو اگر جہنم میں کسی بھی وجہ سے الیاذ باللہ جانا پڑے گا تو مومن کو جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مومن کو جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا، کافر کو پھینکا جائے گا۔ اور جو ہے پھر فرمایا کہ ان کو آگے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو فالقیہ فی العذاب الشدید، کافر کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، لیکن مومن کو اگر جہنم میں بھی جائے گا الیاذ باللہ تو اس کو عذاب شدید نہیں ہوگا۔ مومن کو عذاب شدید بھی نہیں ہوگا، پھینکا بھی نہیں جائے گا، اگرچہ وہ جہنم میں جائے کسی گناہ کی وجہ سے، لیکن کافر کو پھینکا بھی جائے گا اور اس کو سخت ترین عذاب بھی دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات جو ہے، بعض حضرات نے عرب گرامر والوں نے یہ کہا کہ القیا جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے۔ ہاں جی، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہے صیغہ جو ہے یہ ہے اس کا موقت بانون تاکید خفیفہ کا، جیسے القیا الق امر ہے، اور القینہ یہ موقت بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، اور القین یہ موقت بانون تاکید خفیفہ کا صیغہ، القین القیون القین۔ تو یہاں جو ہے نا القین ہے، اور القین میں انہوں نے نون کو الف سے، نون خفیفہ کو الف کے ساتھ بدلا ہے، اس لیے یہاں تثنیہ کا معنی نہیں ہوگا اور واحد کا معنی ہوگا، کہ کہا جائے گا کہ اس فرشتے کو جس نے گناہ کا نامہ اعمال تیار کیا ہے کہ تو اس کو جہنم میں پھینک، یعنی ایک فرشتے کو کہا جائے گا، اور ہر کافر کا یہی انجام ہوگا۔ مناع للخیر، یہ کافر کے آگے صفتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ ایک کافر یعنی اس کا کفار ناشکرا، عنید، ہٹ درم، مناع للخیر، جو ہر اچھائی کے کام کو منع کرنے والا ہے، اور معتدن، حد سے بڑھنے والا، مریب، مذہب میں شک کرنے والا۔ یعنی یہ اس کافر کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، لوگوں کو اسلام کے راستے سے اور بھلائی کے راستے سے روکنے والا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کافر کو جہنم میں پھینکو۔ تو سارے کافروں کا یہی حال ہے، مناع للخیر، مناع للخیر کہ جو بھلائی کے رستوں کو روکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے لگے، مسجد بنانے لگے، نماز پڑھنے لگے، نیکی کے کام میں کوئی کام کرنے لگے، تو جو کافر اس کو روکے گا وہ مناع للخیر ہے، یعنی وہ بھلائی کے کام کو روکتا ہے۔ اور معتدن، حد سے زیادہ بڑھنے والا، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک آدمی کافر ہو، وہ اپنے کفر کی باتیں کرے اور اس کو اسی سے غرض ہو۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی اللہ رسول کی بات ہونے لگے، دین کی بات ہونے لگے، قرآن کی بات ہونے لگے، اسلام کی بات ہونے لگے، یہ آگے بڑھ چڑھ کے نہ اس کا لینا نہ دینا، نہ اس کو اس سے کوئی غرض، لیکن یہ ان کاموں میں منع کرنے کے لیے سب سے آگے جائے، اس کو کہتے ہیں کہ معتدن، جو حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی کوئی دیکھتا ہے کہ یہ کام نیک ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی وہاں لینا دینا نہیں ہے، کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے، کوئی اس کی ممبرشپ نہیں ہے، لیکن یہ باقی لوگوں سے آگے بڑھ کے کہے گا کہ یہ کام نہیں ہونے دینا، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ خود زبان سے اللہ رسول کی زیادہ توہین کرے، دین اسلام قرآن کی زیادہ توہین کرے، اس کو کہا گیا معتدن۔ مریب یعنی جس کو اپنے ایمان دین میں شک نہیں ہے، یعنی خود تو بڑا کفار والی باتیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والی باتیں کرتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر انہی مسلمانوں کے پاس، اسی مسجدوں میں، انہی دین کے جو کام کرنے والے ہیں، نیک آدمی ہیں، پھر ان کے پاس جا کر کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو۔ تو اگر تمہیں ان پر جو یقین تھا کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے، ان کا رستہ صحیح نہیں، تو پھر دعا کرانے کے لیے ان کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو یہ فرمایا کہ مریب،
اس کو اپنے دین میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں تو کافر، لیکن جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر اسی دینداروں کے پاس، مسجدوں کے ساتھ، مزاروں کے پاس اور جو ہے دینی کاموں کے پاس جا کر ان میں حصہ لیتا ہے تاکہ میری مصیبت دور ہو جائے۔ تو فرمایا ایسا شخص جو ہے شک والا، یہ جب قبر میں جائے گا تو یہ صحیح اپنے جو اس سے سوال ہوں گے ان سوالوں کے جوابات بھی نہیں دے سکے گا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جو اتری ہے ولید بن مغیرہ کے حق میں اتری ہے۔ وہ ولید بن مغیرہ وہ کافر تھا جس کا ذکر غالباً سورۃ مدثر میں آتا ہے یا سورۃ قیامت میں آتا ہے، اور اس کا یہ طریقہ تھا کہ یہ خود بھی بڑا کافر تھا لیکن اپنے بھائی کے بیٹوں کو بڑی نظر ان پر رکھتا تھا۔ جب بھی کبھی وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگتے تو کہتا نا 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 یہ کام نہ کرنا، اگر تم اسلام کے قریب گئے اور اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں کسی قسم کا تعاون تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، جائیداد میں تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے میں آگ کر دوں گا، تو میں کسی قسم کا تمہارے ساتھ کوئی تعاون، مالی تعاون نہیں کروں گا۔ تو اپنے بھائی کے بیٹوں کو وہ اسلام کے ساتھ کی طرف راغب ہونے سے روکتا تھا۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ وہ کافر جو ہٹ دھرم ہے، نہ شکرہ ہے، ولید بن مغیرہ مناع للخیر، جو ہر نیکی کے کاموں میں لوگوں کو روکنے والا ہے، معتدن حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے۔ تو اپنا کام کر، تو اپنے بھائی کے بیٹے کو کیوں روکتا ہے؟ تو خود نہیں انکار کرتا ہے تو کر، تو باقی لوگوں کو کیوں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ مریب اور شک کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا، یہ اسی کی صفت آ رہی ہیں۔ پھر وہ ایسا کافر جو اللہ کے ساتھ اور معبود ٹھہراتا ہے، یعنی مورتیوں کو اور پتھر کے بتوں کو اور ان چیزوں کو سجدے کرتا ہے، سورج چاند کو مانتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتا ہے، اور جو ہے پتھر کے اور لکڑی کے بتوں کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ ہاں جی، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، فرمایا تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ پھر یہاں بھی القیاہ کا ہے، جیسے میں نے پچھلی آیت میں بیان کیا کہ اگر دونوں فرشتے مراد ہیں تو اس لیے القیاہ، تم دونوں فرشتے اس کافر کو سخت عذاب، پہلے تو تھا پھینک دو، اب کا سخت عذاب میں ڈال دو تم اس کو، اور اگر اس کا مراد ہو کہ تاکید ہو تو پھر تاکید ہی ہو کہ ڈال دو اس کو۔ جیسے کسی آدمی پر غصہ ہو نا، 2 دفعہ کہتے ہیں مارو اس کو، پھینک دو اس کو، تو اللہ فرمائے گا القیاہ فی العذاب الشدید، ان کو پھینک دو ان کو جہنم کے عذاب میں۔ تو یہاں جو ہے آخرت کا اور جو ہے دوزخ کا اور کافر کی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قال قرینہ ربنا، یہاں پھر آ گیا کہ اس کے ساتھی شیطان نے کہا، ہاں جی، جب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا اس کو تو پھر جو ہے نا وہ ساتھی شیطان جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ہاں جی، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، میں نے اس کو تیرا نافرمان نہیں بنایا، لیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ پہلے ہی گمراہی میں تھا، یہ خود پہلے گمراہ تھا، پہلے کافر تھا، پہلے بدبخت تھا۔ میں نے اس کو نہیں کہا کہ تم جو ہے نا ضرور یہ اس کو پکڑو، میں نے اس کو رستہ دکھایا تھا کہ یہ رستہ بھی ہے، یہاں بڑے مزے ہیں، نماز نہیں پڑھنی پڑتی، یہاں کوئی نیک کام نہیں کرنا پڑتا، سو آرام سے کھاؤ پیو موجیں کرو، میں نے یہ رستہ دکھایا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ضرور اس پر چلو۔ اس نے اس کو پسند کر لیا، یہ خود بدبخت تھا، میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا پہلے کہ تم ضرور اس راستے کو اختیار کرو۔ یہ تھا جب وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، جو کافر جو ہے وہ کہے گا یا اللہ میں تو نیکی کی طرف جانا چاہتا تھا، یہ شیطان جو ہے نا اس نے مجھے ورغلایا، اس نے مجھے یہ سبز باغ دکھائے، اس نے مجھے کہا کہ اس طرف آؤ تو میں اس طرف چلا گیا، تو میرا قصور نہیں ہے،
میرے ساتھی سارے مسلمان تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا، یہ مجھے لے کے گیا۔ تو وہ جو ہے نا وہ کیا کہے گا، ما ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں کیا، میں نے اس کو گردن پکڑ کر میں نے اس کو کفار کے سامنے اور کفار کی مجلس میں میں نے لے کر نہیں آیا، میں نے اس کی زبردستی نہیں کی کہ یہ بت کو سجدہ کرے، میں نے اس کی زبان پکڑ کر نہیں کہا کہ تم اللہ کا انکار کرو، لیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ پہلے ہی بدبخت تھا اس میں۔ تو یہ چونکہ جھگڑا ہوگا آپس میں اور وہ اس کو بلیم کرے گا شیطان کو، شیطان جو ہے وہ اس کو کہے گا کہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، ہر ایک جو ہے نا اپنا اپنا دامن صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں جو ہے ایک قرین پہلے آیا جس میں ہم نے بولا کہ اس سے مراد فرشتہ ہے یا اس سے مراد شیطان ہے، ایک قرین بعد میں آیا آیت نمبر 27 میں، اور پہلا قرین جو آیا آیت نمبر 23 میں آیا۔ تو اب اس میں ایک عربی قاعدہ ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علم بلاغت میں اور عربی کلام میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر معرفہ جو ہے یہ 2 دفعہ آ جائے، لفظ معرفہ یعنی ایک ہوتا ہے نکرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ عربی علم نحو میں، تو معرفہ اگر 2 دفعہ آ جائے تو جو دوسرے سے مراد ہوتا ہے پہلے سے بھی مراد وہی ہوتا ہے۔ ہاں جی، عربی زبان میں کہ معرفہ اگر 2 جگہ آ جائے، یعنی جیسے یہاں بھی آیا وقال قرینہ آیت نمبر 23 میں، یہ معرفہ ہے اضافت کے ساتھ، اور دوسری آیت نمبر 27 میں بھی قال قرینہ وہی لفظ آیا ہے، تو 23 میں بھی معرفہ آیا ہے، ہاں جی قرین جو ہے مضاف ہو رہا ہے ہو کی ضمیر کی طرف، اور 27 میں بھی یہ مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جب 2 معرفے ایک ہی کلام میں آ جائیں تو دوسرے سے مراد وہی ہوتا ہے جو پہلے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہو رہا، میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ ڈاؤٹ ختم ہو گیا کہ پہلے سے مراد کیا اور ہے، دوسرے سے مراد اور ہے۔ تو پہلے قرین سے مراد بھی وہی ہے جو دوسرے سے مراد ہے، اور دوسرے سے مراد صاف ہے کہ جو شیطان ہے اس کا ساتھی، کافر کا ساتھی شیطان جو برے راستے دکھاتا تھا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو سرکش نہیں کیا۔ ہاں جی، تو جو 2 شیطان انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، میں نے کہا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو نیک عمل کا حکم دیتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں دوسرے کا ذکر ہے جو اس کو برے راستے دکھاتا تھا، وہ کہے گا کہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو سرکش نہیں کیا، تو یہاں سے مراد شیطان ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ پہلے سے مراد بھی شیطان ہے، پہلے قرین سے مراد بھی شیطان ہے جو یہ کہتا تھا کہ یا اللہ میرے پاس اس کا برا نامہ اعمال حاضر ہے، تو اگر مجھے حکم دے تو میں تمہیں دکھاتا ہوں، تو پھر اللہ فرما گیا اس کو جہنم میں پھینک تو اس کو۔ تو دونوں سے مراد قرین ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ہے جو آپ کے لیے تھوڑی آسانی لگے گی۔ سورہ علم نشرح اگر کسی کو یاد ہے تو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ آگے سنیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ہاں جی، یہاں یسر بھی 2 مرتبہ آیا ہے اور عسر بھی 2 مرتبہ آیا ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ 2 دفعہ یسر آیا ہے، 2 دفعہ عسر آیا ہے۔ تو یہاں مراد یہ کہ جو إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ ہے، یہ اس عسر پر الف لام آیا ہے، اور الف لام آنے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو پہلا عسر معرفہ ہے، اور آگے جو یسر ہے وہ نکرہ ہے، اور اس کے بعد جو پھر عسر آ رہا ہے اس پر پھر الف لام ہے تو وہ بھی معرفہ ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ عربی بلاغت میں اگر پہلا بھی معرفہ ہو دوسرا بھی معرفہ ہو تو دوسرے کا معنی اور پہلے کا معنی سیم ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، پھر فرمایا ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے،
لیکن یہاں خوبصورت بات جو ہے میں جو بیان کرنے کے لیے بات آپ کو بتائی، حالانکہ ان گرامروں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، بتانا یہ تھا کہ 2 دفعہ جب عسر آیا، 2 دفعہ عسر آیا تو اس کے درمیان میں یسر ہے اور آگے پھر یسر ہے، تو جب دونوں عسر جو ہے جو معرفہ ہے وہ ایک ہو گئے، دونوں عسر جو ہیں معرفہ وہ ایک ہو گئے، کہ پہلے سے مراد بھی ہوئی دوسرے سے مراد بھی ہوئی، تو ایک عسر ہو گیا اور اس کے ساتھ 2 یسر ہو گئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ ایک تکلیف دیتا ہے اس کے ساتھ 2 آسانیاں دیتا ہے۔ یہ میرا بیان کرنا مقصود ہے کہ پہلا عسر اور دوسرا عسر دونوں معرفہ ہے، دونوں سے مراد ایک ہے، تو جب ایک تکلیف اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو اس میں آسانیاں کتنے دیتا ہے؟ 2 دفعہ یسر آیا عسر کے ساتھ، تو یہ ایک امید اور ہوپ والی بات جو میں قرآن مجید سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تکلیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جب شیطان یہ کہے گا کہ میں نے اس کو سرکش نہیں کیا، میں نے اس کو برائی نہیں بتائی، لیکن یہ خود بخود ہی انسان، اسی لیے جو ہے یہ چونکہ شیطان جو ہے یہ جب انسان پر حملہ کرتا ہے نا تو نفس امارہ کے ذریعے سے کرتا ہے، نفس امارہ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جیسے میں آپ کو آسانی سے اس کی مثال بتاؤں کہ جب چور کسی گھر میں آتا ہے، ڈاکو کسی گھر میں آتا ہے تو وہ آسان رستہ دیکھتا ہے، مثلا اس کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے جو اس کے لیے آنے کا رستہ ہموار کرے، گھر کی معلومات مہیا کرے، یا وہ دیکھتا ہے کہ کس آدمی کے ساتھ اس مکان کی چابیاں ہیں یا کہاں سے دیوار کمزور ہے، یعنی کوئی نہ کوئی وہ کمزور جگہ دیکھ کر اس کے بعد وہ اپنا دشمن حملہ کرنے کا یا چوری کرنے کا یا کوئی بھی انسان کسی کے نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے، کوئی اس کا ویک پوائنٹ دیکھ کر دیکھتا ہے۔ تو شیطان جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا ویک پوائنٹ کون سا ہے؟ نفس امارہ۔ انسان کے وجود میں جو نفس امارہ ہے یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں شیطان اس کے ساتھ رابطہ کر کے جس انسان سے بھی انسان یہ شیطان گناہ کراتا ہے یا اس کو ورغلاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ نفس امارہ کے ذریعے سے۔ اور جو ہے جب نیک فرشتہ، نیکی پہنچانے والا فرشتہ جب کسی انسان سے نیکی کراتا ہے تو وہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دل کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، تو نیکی دل کے راستے سے ہوتی ہے اور گناہ کا جو ہے نا ابتدا وہ نفس امارہ سے ہوتی ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور اشارہ بتاؤں جو آپ کو سمجھ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جہاد سے آ رہے تھے واپس تو صحابہ کو کہنے لگے اے میرے صحابہ ہم جہاد اصغر سے واپس آئے ہیں اور جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، ہم جہاد اصغر کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جہاد اصغر کون سا تھا؟ جس میں جان جاتی ہے، یعنی جس میں آدمی مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جو ہے کنبہ شہید ہو جاتا ہے، بھائی شہید ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، گھر میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے، اس کو آپ فرما رہے ہیں جہاد اصغر۔ اور جس میں اگر موجیں سارے بیٹھ جاتے ہیں، گھر پہ کوئی دشمن کا حملہ نہیں، خطرہ نہیں، اس کو کیا فرمایا کہ ہم جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ جس میں جان جاتی ہے آپ اس کو جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، اور جس میں آرام سے صوفی بیٹھ کر تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، کونے میں بیٹھتا ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، کوئی سردی گرمی نہیں ہے، کوئی دشمن کا خطرہ نہیں ہے، اس کو آپ جہاد اکبر کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہاں جان جاتی ہے یا ایمان جاتا ہے، یا ایمان جاتا ہے۔ یعنی شیطان جب اثر کرتا ہے نفس امارہ کے ساتھ، اور نفس امارہ جب اس کو قابو کرتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا اس کے اندر وسوسے، خیالات، اس کے عقائد بدلتے ہیں اور اس سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اور ایمان گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ اس لیے صوفیاء کیا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ اس نفس امارہ کو کمزور کرنے کے لیے
ہاں جی، جس کو آج کل یہ جو ہے نا یہ قسم کے لوگ جو ہیں، جیسے مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا کہ ایک یہاں برانکس میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے، وہ مجھے ملا بھی تھا، میں اس کو پر ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ ایک تنظیم کا لیڈر ہے، پریزیڈنٹ صدر یہ جو بھی ہے، اس نے پچھلے دنوں کو آرٹیکل لکھا کسی اخبار میں، جس نے اس میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آپ نے 15 سال ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آپ قرآن مجید ہر رات کو ختم کرتے رہے. تو کہتا ہے کہ یہ کوئی ان کا یہ سرکس کا کام تھا، یعنی الفاظ دیکھیں، یہ کوئی سرکس کا کام تھا کہ ایک پاؤں پر وہ پریکٹس کرتے رہے علیہ باللہ تعالیٰ منہ. پھر کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ کہیں تقریر سنی ہوگی نا اس نے کہ 18 قرآن مجید کے سپارے جو تھے وہ حفظ تھے ان کو جب وہ پیدا ہوئے. تو یہ کیسی باتیں ہیں کہ جو نہ سمجھ میں آنے والی ہیں کہ 18 سال وہ 18 سپارے انہوں نے جب حفظ کیے تو قرآن مجید جب پیدا ہوئے تو 18 سپارے ان کے حفظ تھے. ہاں جی، اور پھر اس نے جو ہے نا مختلف بزرگوں اور اولیاء کا اس نے بڑی توہین کے ساتھ اس نے اس کا ذکر کیا. ہاں جی، اور اسی طرح اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں نا کئی دفعہ تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بزرگ کیسے ایسا کام کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو زخم ہوا ہے، اولیاء میں یہ واقعات آتے ہیں، تو وہ اس کا علاج نہیں کراتے تھے، اسی طرح پڑے رہتے تھے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جی علاج کرانا تو سنت ہے، یہ کس طرح کا فقیر ہے کہ جو اپنا علاج نہیں کراتا اور ایسے ہی پڑا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے کہ جس نے مرض دی ہے وہی شفا دے گا. ہم اس کی اگر اس کی مرضی ہمیں بیمار کرنے کی ہے تو ہم شفا کیوں لیں؟ وہ خود ہمیں شفا، اس کی مرضی ہوگی تو ہمیں شفا دے گا، نہیں مرضی ہوگی تو ہم اس کی رضا پر راضی ہیں. اب اس منزل پر پہنچنا میرے اور آپ جیسے کا کام تو نہیں ہے نا. ہمارے اور آپ جیسا کام تو ہے کہ کھانا آ جائے اور دیکھیں کہ اس کے اندر ٹھیک کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور آرام سے کھائیں اور سو جائیں اور موجیں کریں. ہمارا صرف یہ کام ہے. اولیاء کاملین کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر آپ نے غزوہ خندق میں وقت گزارا ہے، اور سونے کے پہاڑ اور سونے کی چیزیں آپ کی خدمت میں جبریل حاضر کرتا ہے کہ یہ سارا جو ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ سارا جزیرہ عرب جو ہے آپ کے لیے ہم اس کو سونا بنا دیں تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ تو آپ اس کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں انہوں نے عبادت کے لیے اپنی کمر ایسی کسی ہوئی ہے کہ کئی دن بھوکے پیاسے کھانے پینے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، تو نفس امارہ کو کمزور کر کے انہوں نے شیطان کے راستے بند کیے ہیں. یہ ان کا مقصد تھا. اب آپ جو ہے اگر آپ کے پاس ہمارے پاس اگر کڑھائی گوشت آ جائے رات کو تو ہم جو ہے نا دیکھ لیں آپ جب اس طرح کا کھانا آتا ہے تو سب سے پہلے کون جھپٹی مارتا ہے اس کے اوپر کہ اپنی پلیٹ کو بھر لو، دوسرے کا خیال نہیں ہوتا. اور اگر ہمیں بس ہمارے بس میں ہو تو ہم سارا کھا جائیں کہ رات کو جو ہے بد ہضمی ہو جائے اور ہم جو ہے نا کھانے کے بعد ہمارا کیا حال ہو جائے. ہمارا تو یہ عالم ہے. اور فقیر جو ہوتے ہیں وہ ان کو صحابہ کا عالم کیا تھا کہ ایک صحابی کے گھر میں ایک سری آئی، گوشت کی بکری کی سری آئی، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہمارے پڑوس والے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، ان کو بھیج دیا. انہوں نے سوچا کہ ہمارے پڑوس والے جو ہیں ہو سکتا ہے ان کو زیادہ ضرورت ہو، انہوں نے ان کو بھیج دیا. انہوں نے سوچا کہ ہمارے پڑوس والوں کو ہو سکتا ہے زیادہ ضرورت ہو، انہوں نے ان کو بھیج دیا. 10 گھروں سے وہ بکری کی سری پھرتی اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی. اپنے آپ کو ذرا قیاس کریں اور پھر اس صاحب کی طرف دیکھیں کہ اگر اس کے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز آئے تو وہ آگے بھیجتا ہے. ہاں جی، اولیاء کاملین پر بزرگان دین پر جو ہے آوازیں کسنا اور ان کے بارے میں برے خیالات رکھنا، یہ جو ہے نا ہمارا اب یہ طریقہ رہ کہ جہالت کا یہ عالم ہو گیا ہے.
اسی طرح صحابہ جنگ میں ہیں، صحابہ زخمی ہو گئے، اور جنگ میں جب زخمی ہوئے تو سارا دن لڑائی لڑ کر کے ان کو پیاس، ایک جب ان کو پانی پلانے والے اور ان کو اٹھانے والے آئے تو ایک کی زبان سے نکلا العطش، کوئی ہے مجھے پانی پلائے؟ تو جب اس کے پاس پہنچا، اس کے منہ کے ساتھ وہ مشک لگانے لگا تو دوسرے کی آواز آئی العطش، تو اس نے منہ بند کر لیا، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ ہاں جی، اس کے پاس گیا تو تیسرے سے آواز آئی، اس نے دیکھا کہ کوئی پانی پلانے والا آ رہا ہے تو اس نے کہا العطش، کہ مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ اس کے پاس پہنچا تو چوتھے سے آواز آئی العطش، مجھے پیاس لگی، اس نے منہ بند کر لیا، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ اب اسی طرح 10-15 مجاہدین جو تھے، جب ان کے پاس آخری کے پاس پہنچا تو اس کے پہنچنے تک اس کی روح قبض کر چکی تھی، جب اس سے پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح قبض کر چکی تھی، جب اس سے پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح قبض کر چکی تھی، تو یہاں تک کہ سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے، پانی اس کے ہاتھ میں بچ گیا۔ یہ ہے ایثار۔ ہاں جی، اب اگر بندہ سوچے اور کہے کہ جی اس نے دوسرے کو کیوں بھیجا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، کل وہ تو پی لیتا نا، اس کی جان تو بچ جاتی، لیکن یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ ہاں جی، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین، ان کا نظریہ کچھ اور ہے، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل رکھتے تھے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے ان کا اخلاص اور محبت یہ تھا کہ وہ ان کو اولیت دیتے تھے، اور اولیاء کاملین کا جو اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے وہ یہ تھا کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے۔ اور شیطان جو تھا، انہی کے بارے میں شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ، میں آدم کے اولاد کو نہیں بخشوں گا، بدلہ لوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر میں ان سے نہیں جیت سکتا جو مخلص بندے تیرے ہیں، وہ یہ ہیں جو اولیاء کاملین ہیں، وہ یہ ہیں جنہوں نے اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا، نہ کہ ہم جیسے پیٹو آدمی ہیں کہ جنہوں کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے کھانے پینے کے لیے تو بنا ہے نا۔ تو قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، یہ جھگڑا شیطان اور اس کافر کے درمیان رہے گا۔ جب یہ جھگڑا بڑھ جائے گا تو اللہ کا حکم ہوگا لا تختصموا لدی، میرے پاس یہ اپنا جھگڑا بند کرو، یہ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن۔ یعنی جب شیطان اس بندے کو اور وہ کافر جو ہے شیطان کو یہ جھگڑا کرے گا نا اپنی جان چھڑانے کے لیے، ایک دوسرے پر بلیم کرتے رہیں گے، تو اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی، دفع ہو جاؤ میرے پاس سے، میرے پاس جھگڑا نہ کرو۔ ہاں جی، وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں نے پہلے یہ سب کچھ تمہاری طرف بھیج کر اپنے رسولوں کی زبان سے، نبیوں کی زبان سے، کتابوں سے میں نے سب کچھ بھیج کے بتا دیا ہے کہ تمہارا آخرت میں کیا حال ہوگا۔ یہ جو تم جھگڑا کر رہے ہو نا، یہ پہلے میں نے بتا دیا، لیکن ابھی قیامت آئی تو نہیں نا، لیکن یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اور کافر جھگڑا کریں گے۔ کافر شیطان کو کہے گا، بلیم کرے گا کہ اس نے مجھے ورگلایا، کافر کہے گا میں نے تو اس کو طرف رستہ دکھایا تھا، چنا تو اس نے ہے، میں نے اٹھا کر اس کو تھوڑا لے کے گیا تھا کہ تم یہ کام کرو۔ تو یہ جو اللہ فرمائے گا کہ تم اب میرے پاس سامنے جھگڑا کر رہے ہو، یہ ساری باتیں، آنے والے واقعات، قیامت کے عذاب، سختیاں، کافر کو عذاب، اور کافر اور شیطان کا جھگڑا، ایک دوسرے کو جو ہے بلیم کرنا، یہ قد قدمت الیکم بالوعید، یہ سب کچھ میں نے بتا دیا تھا، تو میرے ساتھ جھگڑا نہیں کرو، میری دور ہو جاؤ یہاں سے، یہ اللہ فرمائے گا۔ لیکن یہ صرف سختی کس کے لیے ہوگی؟ کافروں کے لیے ہوگی۔ لیکن آپ مومن کا حال پڑھیے، قیامت کے دن مومن بھی جھگڑا کریں گے نا۔ کیسے؟ کہ آپ نے وہ سنا ہے سورہ تغابن میں یا باقی آیات میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ کے سامنے وہ کیا کہے گا کہ یا اللہ، میں اس آدمی نے میرے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہ میرا مکان لے گیا، یہ میرے پیسے لے گیا، یہ میری عزت لے گیا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس نے مجھے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ سنتا رہے گا، وہ بھی مومن ہے۔ تو مومن جب مومن کے خلاف مومن بولے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کو بخش دینا، یہ تیرا بھائی ہے۔ کافر کو کیا کہا؟ نکل جاؤ یہاں سے، میرے ساتھ جھگڑا نہیں کرو۔ لیکن مومن کو کیا کہے گا؟ یہ تیرا بھائی ہے، اس کو بخش دے۔ یا اللہ، میں اس کو بخش دوں
میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے مجھے دنیا میں اتنی مجھے اپرچونٹی ملتی تھی، اس نے ساری تباہ کرتی. یہ اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتا رہا. اس نے مجھے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے. اس نے میرا یہ نقصان کیا، اس نے میرا یہ نقصان کیا، اس نے میرا یہ نقصان کیا، اس نے میرا یہ نقصان کیا. اللہ فرمائے گا تو کوئی بات نہیں، تیرا بھائی ہے مسلمان، معاف کر دے. تو کہنا میں نہیں معاف کرنا، میں نہیں معاف کرنا. ہاں جی. اب یہ دیکھیں، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے. پھر اللہ فرمائے گا اچھا، فرشتوں کو کہے گا ذرا اس کو چکر لگوا کے آؤ باہر جنت کا. یہ جو اس پہ غصہ ہے نا، اس کو جنت کا چکر لگوا کے لاؤ. جب جائے گا تو وہ ظاہر ہے، جب وہ دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ آدمی ایک چکر لگا لے تو وہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. تو جنت کی نعمتوں کا، تو جب وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہ یار، یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ کسی نبی کا ہے؟ فرشتے کہ نہیں، نبی کا نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے، جس کے پاس پیسے ہو لے لے وہ. ہاں جی، یہ تو سیل پر ہے، جو مرضی کوئی لے لے. تو کہ یہ کیسے کوئی لے لے؟ یہ تو ہر آدمی تو نہیں لے سکتا نا. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیسے لیں گے؟ تو پھر آ کر جب واپس آئے گا تو اللہ تو سب جانتا ہے. تو کہے گا ہاں میرے بندے، آپ نے میری جنت دیکھی، آپ کو کوئی پسند آئی کوئی چیز یا نہیں آئی؟ اس نے کہا یا اللہ بڑا کچھ پسند آیا، ایک مکان دیکھا، دل چاہتا ہے کہ وہیں ٹھہر جاؤں، باہر نکلوں ہی نہیں. تو لیکن وہ ہماری ہمت تو نہیں ہے لینے. فرمایا بڑی آسانی ہے، وہ تو بھی لے سکتا ہے. کیسے لے سکتا ہوں؟ بھائی کو معاف کر دے، وہ لے لے. اچھا یا اللہ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. فرمایا نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. کہا کہ پھر اکیلا نہیں جا، تو بھی جا، اس کا بازو بھی پکڑ کے لے جا. اب یہ دیکھیے قرآن مجید ایک مقام پہ فرما رہا ہے لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے. اور دوسری آیت میں وہ بھی قرآن کی آیت ہے عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے ساتھ تم جھگڑا کرو گے. جب جھگڑا کرتے ہو تو اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ اللہ کوشش کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے کہ اس کو راضی کر لے. ہاں جی، ان چیزوں کی طرف نظر نہیں جاتی کسی. یا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ نوافل پڑھ کے اس کے قرب اختیار، یہ حدیث قدسی ہے، جب انسان فرائض کے بعد، یہ نہیں کہ فرائض نہ پڑھے، فرائض کے بعد جب نفل اتنے پڑھتا ہے اور نفل پڑھنے کے ساتھ اللہ کا قرب اختیار کر لیتا ہے. جب اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت آ جاتی ہے، اس کی نظروں میں، اس کے پیروں میں، اس کے کانوں میں قوت طاقت خداوندی آ جاتی ہے، جس سے وہ سنتا، دیکھتا، چلتا پھرتا ہے. اب جب وہ قرب اختیار کر لیتا ہے تو اب اس کی حالت ہی ہو جاتی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے رب اس کو دیتا ہے. وَإِنْ سَأَلَهُ لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ اس سے وہ مانگے تو جو مانگے میں اس کو دیتا ہوں، اور جو اس کو بری چیز لگے میں اس سے اس کو بچاتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے ساری. اور آخر میں آتا ہے کہ مجھے اب صرف ایک ہی جو ہے نا میں سوچتا ہوں، یا میں اب جب کیا لفظ آتا ہے وہاں عربی میں جس کا معنی جو ہے کیا کروں میں، کہ میرے بندے کو جب میں موت دیتا ہوں تو مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں یہ موت کو رد نہ کر دے، کہ میں نہیں مرنا چاہتا. ہاں جی، حالانکہ کوئی ایسا ہے جو رب کسی کی طرح موت بھیجے تو کسی کو اختیار ہے کہ وہ کہے میں نہیں مرتا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب میں اس کو موت کا فرشتہ بھیجتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ موت کو ناپسند نہ کرے. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ اس کو راضی کرتا ہے اس تھوڑے سے وقت میں، کہ اس کو ایسی نعمتیں دکھاتا ہے کہ جس سے وہ موت کو پسند کر لے. جب تک وہ راضی نہ ہو اس وقت اس کو موت نہیں دیتا، جب تک وہ راضی نہ ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. ہاں جی، اب لوگ بخاری تو سارے کرتے ہیں. ہاں جی، لیکن یہ نہیں پڑھتے کہ تو بھی بندہ ہے اللہ کا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ہاں جی، تیری موت کیسے آتی ہے اور اللہ کے بندے کی موت کیسے آتی ہے؟ کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ
اس کو پسند نہ کرے، اپنی مرضی نہ اس کو اختیار سوچ لے کہ ٹھیک ہے میں اب تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، پھر اللہ اس کو موت دیتا ہے۔ اور اگر بندہ نہ جانا چاہے تو اس وقت اس کو وہ عالم میں ارواح کی چیزیں اس کو دکھاتا رہتا ہے، اس کو راضی کرتا رہتا ہے کہ کس طرح میرا بندہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں تو بندہ تو راضی ہو جائے گا۔ ایک یہ شان ہے اللہ کے بندے کی۔ لیکن کافر کا کیا حال ہے کہ نکل جاؤ میرے دربار سے، تم جھگڑا کرتے ہو، ما یبدل القول لدی، میرے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، میری ایک ہی بات ہے، رب فرماتا ہے میری بات لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں، میں ظلم بھی بندوں پر نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے، اور میرے ہاں بات بھی نہیں بدلتی۔ کیا مطلب کہ میں نے جس کو جہنمی لکھ دیا ہے وہ جہنم میں جائے گا، میں نے جس کو جنت میں لکھ دیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ میرا فیصلہ شروع سے ازل سے جس کے لیے جو ہو چکا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو میں نے کافر کو جب لکھ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جب میں نے لکھ دیا کہ مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا، مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی، تو بخشش نہیں ہوگی، میں کوئی میرے ہاں اس کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور جب میں نے کسی کو جنتی لکھ دیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اس کو کوئی میری اس بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اب یہاں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ جب اس نے کسی کو جنتی لکھ دیا تو وہ جنت میں جائے گا، دوزخی لکھ دیا دوزخ میں جائے گا، جب کوئی بیمار ہوا تو وہ بیمار ہوگا، شفا ہوگی کسی کو تو شفا ہوگی۔ یہ جو آتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو تم صدقہ کرو، تم دعا کرو تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ جب اللہ نے لکھ دیا کہ بندہ بیمار ہے، پھر کہتے ہو جی تم صدقہ کرو تو جو تقدیر ہے وہ بدل جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو مرنے لگے تو تم صدقہ کر دو یا کسی بزرگ سے دعا کرا لو تو تقدیر بدل جاتی ہے، آتا ہے نا۔ تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ادھر کہتے ہو تم اللہ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں، ادھر کہتے ہو تم عام کسی سے دعا کر لو صدقہ کر لو تو تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ تو دو چیزیں مختلف ہو گئی۔ ہاں جی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تبدیلی ہمارے علم میں آتی ہے، یہ تبدیلی ہمارے علم میں آتی ہے۔ جی بیٹا بیمار ہو گیا تو باپ کہتا ہے جاؤ جی بکرا صدقہ کرو تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی، اور جب صدقہ کیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے علم میں تبدیلی آئی نا کہ ہم نے صدقہ کیا تو بیٹا ٹھیک ہو گیا، ہم نے دعا کرائی تو آدمی ٹھیک ہو گیا، ہم نے یہ کام کیا تو ہم نماز پڑھی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت دور کر دی۔ یہ ہمارے علم میں ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے ہاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بالفعل ہے، ہمارا علم بالقوہ ہے۔ ہمارے علم میں یہ بات ہے بالقوہ کہ ایک آدمی اگر صدقہ کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی، ہم تو ایک بات حدیث سن کر کسی استاد عالم سے سن کر رہے ہیں کہ کوئی صدقہ کرو گے تو آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو ہم نے اس کی بات سن کر صدقہ کیا تو ہمیں علم نہیں تھا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارا علم بالقوہ ہے۔ اللہ کا علم بالفعل ہے۔ بالفعل کا مطلب کیا کہ اس کے سامنے ماضی حال مستقبل کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ حاضر ہے۔ ماضی بھی اس کے سامنے حاضر ہے اور فیوچر بھی اس کے سامنے حاضر ہے۔ جب پاسٹ اور فیوچر سب اس کے سامنے پریزنٹ کی طرح ہے، حاضر کی طرح ہے، تو اس کا علم بالفعل ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے علم میں یہ بات ہے کہ اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا کوئی عزیز بیمار ہوگا، اب اس کو یہ پریشانی ہوگی تو یہ کیا کرے گا؟ یہ صدقہ کرے گا، یہ دعا کرے گا۔ دعا کرے گا، اگر اس طرح کی دعا کرے گا، اس طرح کا صدقہ کرے گا تو اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کا صدقہ نہیں کرے گا، وہ چیز کرے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا کیا، یہ صحیح کرے گا یا غلط کرے گا۔ تو صحیح کرے گا تو اس کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے علم میں وہ بات ہے جو اس نے لکھ دی ہے۔ اس نے اپنے علم بالفعل کے مطابق اس نے لکھ دی ہے کہ اس کا بیٹا یہ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تب اس کے ہاں تو کوئی تبدیلی نہ ہوئی نا، تبدیلی تو ہمارے علم میں ہوئی ہے۔
اللہ کے ہاں ما یبدل القول لدیہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے جیسے ہم کرتے ہیں ہاں جی اور وہ ہمارا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، اللہ نے اس کے مطابق لکھ دیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور جو ہے پھر اس میں ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے۔ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ٹلتی، جو اس نے لکھتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، اور معلق جو ہے جو ہمارے علم جس کا تعلق ہے وہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا، میرے یہاں کوئی بات بدلتی نہیں ہے، ہمارے یہاں ہمارے کوئی بات بدلتی نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں نہ بندوں پر میں ظلم کروں۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بات نہیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں ایک اور بات جو ہے بعض علماء نے لکھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خلف وعد، ایک ہوتی ہے خلف وعید۔ قرآن میں آتا ہے نا ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہاں جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میعاد کے خلاف نہیں کرتا، تو ایک خلف وعد ہوتا ہے، ایک خلف وعید ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ خلف وعد اور خلف وعید کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا اس کو کیا کرے گا، جیسے آتا ہے فخلف من بعدہم خلف، سورۃ مریم میں آتا ہے کہ جو نماز ضائع کرے گا نہیں پڑھے گا اس کو مقام غی میں ہم غوطہ دیں گے، اس کو پھینکیں گے۔ یا آتا ارایت الذی یکذب بالدین کہ جو آدمی جو ہے نماز سستی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے ہم یہ عذاب دیں گے۔ یا ایک آدمی جو ہے وہ قتل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، اس کو ہم یہ عذاب دیں گے، یہ آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے، جب معاف فرما دیا اس نے قیامت کے دن آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے تو یہ وعدہ خلافی ہو گئی نا۔ اس نے کہا ہے قرآن میں کہ وہ عذاب دے گا، لیکن جب وہ آپ کو معاف کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ہاں جی کیا وعدہ خلافی کی ہے؟ تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ ایک سردار ہے، وہ اپنی رعیت کو جو ہے نا قابو میں کنٹرول میں رکھتا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک غریب کا بچہ اس نے کوئی زیادتی غلط کی ہے، اب اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو 40-50 کوڑے مارے، اس کو شہر بدر کر دے۔ لیکن اگر وہ ماں باپ کی منت ترلے سے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو کیا کہو گے کہ بڑا یہ جھوٹا ہے؟ ہاں جی کیا کہو گے؟ یہ جھوٹا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر کرم فرما کر اس کا جو سزائیں ہیں وہ معاف فرما دے تو کیا کہو گے؟ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ کرم ہے، کرم ہے۔ اور وعدہ کیا؟ وعدہ خلافی کیا ہے کہ کافر ہے، اس کو اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا کیونکہ اس نے شرک کیا ہے، اس کو اللہ بخشے گا تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ کافر کو بخشے گا یہ وعدہ خلافی ہے، لیکن مومن پر کرم فرمائے گا تو یہ مہربانی ہے۔ صحیح؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں یہ ساری چیزیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں کہ اس نے کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا۔ آدمی نے کیا ہیلا کرنا ہے تو اس نے شفا دینی ہے، آدمی نے کون سا ہیلا کرنا ہے تو اس نے اس پر مہربانی فرمانی، اس کے ہاں لکھا ہوا ہے، اس نے اسی طرح اس کو لکھ دیا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں وہ چیز نہیں ہے، ہمارے سامنے وہ ساری سچویشن نہیں ہے، ہم ایک ایک منٹ میں ترلے منتیں کرتے ہیں اور صدقہ خیرات دعائیں کرتے ہیں، تو یہ تبدیلی ہمارے علم میں آ رہی ہے، اس کی یہاں کوئی تبدیلی نہیں، اس نے وہ لکھ دیا جو کچھ ہونا ہے۔ ہاں جی تو اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم سے خطائیں غلطیاں اس پاک کلام کے پڑھنے سننے کرنے میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور ہمیں حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔